صل على سيدنا ومولانا محمد. صف، دو صف. رمضان کے بعد گزشتہ جمعے کے بیان کے بعد ایک حافظ صاحب فون کر کے ملنا چاہے، چونکہ موقع نہیں تھا. انہوں نے فون میں جو درد بیان کیا، اگر میرے بس میں ہوتا کہ ان آنکھوں سے میں خون کے قطرے جڑاؤں تو میں جڑا سکتا ہوں. قرآن پکا یاد ہے، آواز اچھی ہے، پھر بھی تراویح کا موقع نہیں دیا گیا. کیا ہے آواز بدلنا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن میں سب سے پہلے صحیح پڑھنا یہ دیکھا جائے گا. قرآن میں سب سے پہلے اچھا پڑھنا یہ دیکھا جائے گا. آواز کا نمبر تو ہے، ایسا نہیں کہ فقہا نے لکھا ہے حسن الصوت مطلوب حسن الصوت مقصود. آواز کا اچھا ہونا مطلوب ہے، لیکن اس کا اصل نمبر نہیں ہے، اس کا بالکل اخیر کا نمبر ہے. ہمارے اپنے اماموں کا موقع ہو، خطیبوں کا موقع ہو، مؤذنوں کا موقع ہو، رمضان المبارک جاتا ہے تو بہت بڑی آفت اماموں پر آ جاتی ہے. میں اور ایک بات کہہ کر بات کو آگے بڑھاؤں، علماء کو مت ستاؤ، علماء کو تکلیف مت دو، اماموں کو مت ستاؤ، اماموں کو تکلیف مت دو. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ پوری دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، علماء کرام کو تکلیف مت دو، علماء کرام کو مت ستاؤ، علماء کرام کے خلاف بات مت کرو، علماء کرام کا ادب کرو. نبوت نہیں ہے، لیکن نبوت کی امانت اگر دنیا میں کہیں ہے تو علماء کے سینے میں ہے. ان کا سینہ نبوت کی الماری ہے، ان کا سینہ قرآن کا الماری ہے. ان کو تکلیف مت دو. صاف اماں عائشہ کہتی ہے علماء کے سامنے زور سے بات مت کرو، جیسے نبی کے سامنے زور سے بات کرنے سے اللہ اعمال کو غارت کر کے رکھ دیتے ہیں، علماء کے سامنے زور سے بات کرنے سے بھی اعمال کو غارت کر کے رکھ دیتے ہیں. میرے ابا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب اپنے مسجد کے امام کو نام لے کر پکارے اور ابا جان نے ان کو صاف ڈانٹا. ڈاکٹر کو ڈاکٹر کہتے ہو، لائر کو لائر کہتے ہو، پولیس مین کو انسپیکٹر اور صاحب کہتے ہو، اور آپ حافظ کو حافظ قرآن نہیں کہتے، امام صاحب نہیں کہتے، مولانا نہیں کہتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر ہمارا بچہ بھی چھوٹا ہے، عالم ہے، حافظ ہے، اسے اس کے نام سے نہیں، اس کے رشتے سے پکارنا نہیں، اس کی نعمت سے پکارو. مولانا، امام صاحب، حافظ صاحب، خطیب صاحب، مؤذن صاحب، اس طریقے سے پکارنا چاہیے اور زور سے بات نہیں کرنا ہے. دو باتیں بتاتا ہوں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، خون ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ کرے کہ کان سے نہیں دل تک بات پہنچ جائے. رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، کتنے بڑے عالم ہیں. حضرت فرماتے ہیں علماء کا ادب کرو، علماء کا احترام کرو، علماء کرام سے محبت کرو، ورنہ جو علماء کا ادب نہیں کرتا، علماء کا احترام نہیں کرتا، اماموں کا ادب نہیں کرتا، اماموں کا احترام نہیں کرتا، اس کے مرنے کے بعد جب اسے جا کر نماز پڑھ کر خبر میں دفناتے ہیں، چند لمحے کے بعد جس حالت میں دفنائے ہیں، قبر کھول کر دیکھو، اس کا چہرہ قبلے سے اگر نہ پھرا ہو تو پھر تمہاری ہر سزا رشید احمد پر حلال ہے. میت کو دفناتے کیسے؟ مثال کے طور پر اسے میت سمجھو، کفن میں لپٹا ہوا. شریعت کا قانون کیا ہے؟ یہ سر، یہ پیر، یہ اس کا دھڑ،
جسم، لیکن خبر میں اسے ایسے کروٹ، سمجھ میں آ رہی ہے بات، اشارہ سمجھ میں آ رہا ہے، ایسے کروٹ خبر میں اسے سلاؤ، اس کی پیٹھ خبر کی دیوار سے لگی رہے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف رہے۔ اس طریقے سے جو بھی مسلمان مرد یا عورت مر جاتے ہیں، بچہ یا بڑا، نکوکار کے گنہگار، دفنانے کا یہ طریقہ ہے۔ میں بتا رہا ہوں کیوں؟ کیونکہ عورتوں کو بھی دفن کیسے کیا جاتا ہے سمجھ میں آ جائے بات۔ اور آپ میں سے وہ لوگ جو قبرستانوں کو تو جاتے ہیں، کسی کو دفناتے وقت جھانک کر نہیں دیکھتے، جاؤ جا کر دیکھو، ایسے دفناتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں ان کی سزا کا طریقہ اللہ نے قبر میں کیا بنا رکھا ہے، خبر میں بنا رکھا ہے کہ دفنانے والے اپنے طاقت کے مطابق اس طریقے سے دفناتے ہیں، لکڑیاں رکھ کر یا پتھر رکھ کر یا اینٹ رکھ کر یا کسی بھی طریقے سے منوں کی مٹی اوپر ڈال دیتے ہیں اور جانے والے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت رشید احمد گنگوہی نے فرمایا کہ عالم کے ساتھ گستاخی کرنے والے کو اور عالم کا پیٹ جلانے والے کو، عالم کا دل جلانے والے کو، عالم پر ظلم کرنے والا مر جاتا ہے۔ دفنانے والے دفنا کر جانے کے بعد اس کی میت خدا کی قدرت سے ایسے پھر جاتی ہے، اللہ کہتے ہیں جب تو عالم کی عزت نہیں کیا تو تیرا چہرہ میرے قبلے کے بھی لائق نہیں ہے، تیرا چہرہ میرے قبلے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث ہے ضعیف، ایک حدیث ہے ضعیف۔ پیارے آقا کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو ہر چیز نظر آتی ہے، کبھی مجھے آپ دوزخ کا منظر بھی دکھا دیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر، میں کبھی تم کو دوزخ کا کچھ منظر دکھاؤں گا۔ ایک مرتبہ ابو بکر آئے نبی کی خدمت میں، اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے کہا، ادھر آؤ، اے ابو بکر میرے قریب ہو جاؤ۔ جیسے ہی ابو بکر قریب ہو گئے، اللہ کے نبی نے کہا کہ آنکھ بند کرو۔ آنکھ بند کر لی ابو بکر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے ابو بکر کے ہاتھ کو پکڑا۔ ایک پاور اور کانٹیکٹ تھا جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو بہت کچھ نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا، پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا، پانی پانی ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ چھوڑا، ابو بکر آنکھ کھولے، پوچھا کہ ابو بکر دکھایا پہنچایا تو نہیں، لیکن اتنا شراب ہو؟ یا رسول اللہ دیکھنے کی طاقت نہیں، جانے کی طاقت کس کے پاس ہوگی؟ میں نے گزارش کی، آپ نے دکھا دیا، لیکن پریشان ہوں، دعا فرما دے تمہارے اس غلام کو اللہ اس عذاب سے بچا لے۔ کون کہہ رہے؟ ابو بکر کہہ رہے، ابو بکر کہہ رہے یا رسول اللہ آپ دعا فرما دے کہ آپ کے اس غلام کو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے نبی جانتے ہوئے بھی پوچھا کیا دیکھا؟ پوری تفصیل ہے حدیث میں۔ حضرت ابو بکر نے جہنم کے ان تمام منظروں کو دیکھ کر نبی سے پوچھتے رہے، ایسے منظر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، کیا گناہ ہے ان کا؟ وہاں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، کیا گناہ ہے ان کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، ابو بکر کو جہنم کی سزا دیکھے جو ان کے گناہ بتا رہے تھے۔ ایک گناہ بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا جہنم میں کچھ لوگوں کو آگ کے بیچ میں پہنچا دیا گیا، نیچے سے اوپر سے دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے، تڑپ رہا ہے، چیخ و پکار۔ یا رسول اللہ
آپ کے صدقے میں نے اپنے کانوں سے ان آوازوں کو سنا، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ میرے کان تک وہ آوازیں، اگر خدا ان میں سے کسی ایک کی چیخ کو، توجہ، کسی ایک جہنمی کی چیخ کو دنیا والوں کو سنا دے تو دنیا کے لوگ اس چیخ کے خوف سے بے موت مر جائیں گے، چونکہ آپ سنبھال رکھے تھے تو میں زندہ ہوں، آپ سنبھال رکھے تھے میں زندہ ہوں۔ میں نے اتنی بھیانک آوازیں سنی اور میں نے ایک جگہ کا منظر دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے آگ ہی آگ، آگ ہی آگ، اور چیخیں اتنی بھیانک جس کی کوئی حد نہیں، لیکن پورا جسم یہاں تک یا رسول اللہ انسان کا، یہاں سے یہاں تک سر جو ہے وہ سور کا بن گیا ہے، خنزیر کا بن گیا ہے۔ یا رسول اللہ ان کا کیا گناہ تھا؟ آقا نے فرمایا یہ میری امت کے ان لوگوں کے عذاب کی مثال ہے ابو بکر، یہ میری امت کے ان لوگوں کے عذاب کی مثال ہے ابو بکر، کلمہ تو پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، دین کے حقوق بھی ادا کرتے تھے، لیکن میرے وارثین علماء کے ساتھ یہ بغض و عناد رکھتے تھے، میرے وارث علماء کے ساتھ یہ دشمنی رکھتے تھے۔ جو میرے وارث علماء کے ساتھ دشمنی رکھے گا اللہ تبارک و تعالی جہنم میں اس قسم اور اس شکل کی عذاب دے گی۔ علماء کا ادب کرو، احترام کرو، قدر کرو، ان کے بارے میں خاموش رہو، تحقیق کے ساتھ لائق امامت ہیں تو پھر ان کی امامت کو ٹچ تک مت کرو۔ حضرت امام عاصم کتنے سال امامت کرے؟ 70 سال امامت کرے، کوئی ان کو کچھ کہنے والا نہیں، اور وہی امامت کا نتیجہ تھا کئی مرتبہ امام عاصم کو خواب میں نبی کی زیارت ہو گئی۔ یہاں تک لکھا ہے علماء کرام نے، مسجد نبوی کے ممبر میں کھڑے ہو کر امام عاصم قرآن پڑھتے، قبر مبارک میں امام عاصم کی تلاوت کو نبی سنتے۔ اب نبی سنتے تو ابو بکر بھی سنتے، عمر بھی سنتے، اور اتنے پاکیزہ اور ایسے زبردست کپڑے پہنتے امام عاصم، اور ایسی زبردست خوشبو لگاتے، پورے مدینے میں ان کے خوشبو کی مثال نہیں ملتی۔ لوگ پوچھتے حضرت آپ کون سا عطر لگاتے؟ امام عاصم کہتے کہ بھائی جہاں تم خریدتے ہو وہاں ہم لگاتے، لیکن حضرت آپ کے جسم اور کپڑوں سے خوشبو جو آتی ہے، ہم ایسی خوشبو بازار میں بھی جا کر پوچھتے ہیں، نہ عطر ملتی ہے، نہ خوشبو ملتی ہے، نہ دینے والے دیتے ہیں، کوئی اور خوشبو ہی ہے حضرت بات کو ٹال دیتے۔ ایک دن کسی نے پکڑ ہی لیا، صاحب قبر کا واسطہ، عطر کا نام بتانا پڑے گا۔ صاحب قبر بولے تو کون؟ اللہ کے نبی۔ جس مسجد کے آپ امام ہیں، آپ سے 100 سال پہلے جس کے مصلی پر تم کھڑ رہے ہو اس کی قبر ہے، اس صاحب قبر کا واسطہ آپ کو، مجھے اس عطر کا نام بتانا ہی پڑے گا، میں کچھ بھی کروں کہ خریدوں، میرے نبی کی مسجد میں وہ عطر لگا کے آؤں۔ آج بھی اہل عرب کو عطر سے بڑی محبت، آج بھی اہل عرب کو عطر سے بڑی محبت۔ یہاں سونے کے دکانہ اتنے خوبصورت نہیں جتنا وہاں عطر کے دکانہ خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ، دیکھنے والے دیکھے ہوں گے، گئے ہیں عطر کے دکانہ، یہاں سونے کے دکانہ اتنے خوبصورت نہیں، وہاں عطر کے دکانہ اتنے خوبصورت۔
سمجھ میں آئی بات ہے؟ ایک ایک تولہ 20 20 25 25 50 50 ہزار روپے کا بھی ہے. یہاں اتنی باٹل لے کو لگا لے کو بار بار دوسرے کو پوچھتا آرے کا خوشبو دیکھ، آرے کا خوشبو دیکھ، وہاں سے لیا 170 میں، وہاں سے لیا 170 میں. سمجھ میں آئی بات ہے؟ مار رہا ہے سو دمہ کو، خوشبو دفن ہو رہی ہے. لگا کو پھر پوچھ رہا ہے آ رہی ہے کیا خوشبو دیکھ. سمجھ میں آئی بات ہے؟ آج بھی اہل عرب عطر پر عنوان کا رخ بدل جائے گا، زبردست عطر استعمال کرتے ہیں. مسجد میں کسی نے پکڑ لیا امام عاصم کو، صاحب خبر کا واسطہ بتانا پڑے گا عطر کا نام. حضرت نے فرمایا کہ میاں جب واسطہ دے دیا تو راز کھولنا ہی پڑے گا، لیکن پھر بھی تجھے بھی قسم دلاتا ہوں میری زندگی میں اب جو کہنے والا ہوں کبھی بیان نہ کرنا. پہلے وہ قسم کھا پھر تیرے واسطہ میں بتا دیتا ہوں. نہیں بولوں گا حضرت نے فرمایا کہ عطر کی خوشبو نہیں، یہ نبی کی ملاقات کی خوشبو ہے. یہ عطر کی خوشبو نہیں، نبی کے ملاقات کی خوشبو ہے. میاں مسجد نبوی میں خدمت کا شرف ملنے کی وجہ سے ایک مرتبہ خواب میں نبی کی زیارت ہوئی. ایک مرتبہ خواب میں نبی کی زیارت ہوئی. نبی پاک منبر میں بیٹھے ہیں، نبی پاک منبر میں بیٹھے ہیں. آقا نے مجھے بلایا عاصم قریب آؤ. میں باادب نبی کے قریب ہوا. آقا نے فرمایا اور قریب آؤ. میں اور قریب ہوا. آقا نے فرمایا اور قریب آؤ. میں اور قریب ہوا. اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ عاصم تم قرآن بہت اچھا پڑھتے ہو، اس کی تلاوت کی سند نبی دے دے، اس کی تلاوت کا عالم کیا ہوگا. کیا مولانا؟ جس کی تلاوت کی سند نبی دے دے، اور نبی کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کا قرآن اس کا غلام اتنا اچھا پڑھتا ہے، جس پر نازل ہوا وہ خوش ہوتا ہے. کیا مہینہ چلا گیا نہیں قرآن والا مہینہ. عاصم تم قرآن بہت اچھا پڑھتے ہو. میں امام عاصم فرماتے ہیں میں سنتا رہ گیا. آقا نے فرمایا کہ عاصم جب تم میرے مصلی میں قرآن پڑھتے ہو نا، خبر میں تمہاری تلاوت کو سنتا ہوں. عاصم لاؤ وہ منہ، عاصم لاؤ وہ منہ جس منہ سے تم ہمارے اوپر نازل ہونے والے قرآن کو پڑھتے ہو. ہم اس منہ کو بوسہ دینا چاہتے ہیں. حضرت امام عاصم نے کہا اللہ کے نبی نے میرے منہ میں جب بوسہ دیا، اس وقت سے جو خوشبو نکل رہی ہے تم جو سن رہے ہیں نا، یہ خوشبو کوئی اور خوشبو نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے کی خوشبو ہے.